قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد افضل صلواتک وبارک وسلم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں پروگرام تبویب القرآن کے ساتھ حاضر ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد قرآن کریم کے مختلف مضامین آپ کی خدمت میں نہایت سادہ اور عام فہم انداز میں پیش کرنا ہے۔ ہم اپنے ناظرین کو یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس پروگرام میں جن امور پر گفتگو کی جاتی ہے وہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تفسیری نکات پر مشتمل ہوا کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ایک سوال اکثر سننے کو ملتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام ہی اگر مسیح موعود ہیں اور مہدی موعود ہیں تو پھر قرآن کریم میں ان کا ذکر کہاں موجود ہے؟ ان کا نام قرآن کریم میں کیوں نہیں لکھا؟ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر بڑی وضاحت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ پیشگوئیاں ہمیشہ اخفاء کا رنگ رکھتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو اور مومن اور کافر میں امتیاز قائم ہو جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے آغاز میں متقیوں کے بارے میں فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، یعنی متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ چنانچہ غیب کی مثالوں میں سب سے پہلی مثال تو خود اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے۔ کفار نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختلف مطالبات کیے، جیسا کہ قرآن کریم میں ذکر ہے کہ کفار کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان پر چڑھ کر قرآن لے آئیں یا سونے کا گھر بنا کر دکھا دیں، نہریں اور باغات پیدا کر دیں۔ نیز ایک مطالبہ انہوں نے یہ بھی کیا تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یعنی اگر آپ سچے ہیں تو اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لا کر دکھائیں۔ اب اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے آ جائے تو پھر کس کی مجال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکے؟ پس غیب پر ایمان اس لیے ضروری ہے تاکہ نیک اور بد میں امتیاز قائم ہو سکے۔ ایسا ہی یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ حضرت ایلیاہ علیہ السلام کی دوبارہ آمد کا انتظار کر رہے تھے، لیکن چونکہ حضرت ایلیاہ علیہ السلام وفات پا چکے تھے اور آپ کی صفات سے متصف ہو کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے آنا تھا، اس لیے یہ اخفاء یہود کے لیے ٹھوکر کا باعث بن گیا، اور نتیجتاً وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کر بیٹھے۔ اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ تورات اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں متعدد پیشگوئیاں تھیں، لیکن
یہود اور نصارہ ان پیشگوئیوں میں اخفاء کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر بیٹھے اور اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، یعنی مغضوبی علیہم بن گئے، اور الضالین یعنی گمراہ قرار پائے۔ ایسا ہی متعدد مقامات پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، لیکن اس حق کو پہچاننے کے لیے متقی بننے کی پہلی شرط یعنی غیب پر ایمان لانا ہے۔ وقت کی مناسبت سے آج کے درس میں ہم اس کی چند ایک مثالیں بیان کریں گے۔ قرآن کریم کے آغاز میں یعنی سورۃ الفاتحہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا ذکر کیا ہے۔ اب یہ سورت دن میں کئی بار نمازوں میں ہم پڑھتے ہیں۔ مثلاً اگر 5 فرض نمازوں کی بات کی جائے تو روزانہ کم و بیش 35 بار یہ سورت پڑھی جاتی ہے۔ اس تناسب سے سال میں تقریباً 13,000 بار یہ سورت پڑھی جائے گی، اور اگر کوئی شخص 60 یا 65 سال تک نمازیں پڑھنے کی توفیق پاتا رہے تو وہ تقریباً 7.5 لاکھ بار اپنی زندگی میں اس سورت کی تلاوت کرے گا۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیوں اس قدر کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کا ہمیں کہا گیا ہے؟ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی پیشگوئی موجود ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب یہ انعام کیا تھے؟ قرآن کریم کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے ان انعامات کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی اور جو بھی اللہ اور اس رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنا انعام کیا۔ اور وہ انعام کیا ہے؟ فرمایا من النبیین، یعنی یہ نبوت کا انعام ہے۔ پھر فرمایا والصدیقین، یہ صدیقیت کا انعام ہے۔ والشہداء، یہ شہادت کا رتبہ ہے۔ والصالحین، یہ صالحیت کا مقام ہے۔ پس ہم اللہ تعالیٰ سے ان چاروں انعامات کی دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ چاروں انعامات عطا فرمانا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان چاروں انعامات میں نبوت کا انعام شامل فرمایا ہے۔ پھر اس انعام کے مقابل پر المغضوب علیہم اور الضالین سے بچنے کی دعا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے المغضوب علیہم سے یہود مراد لیے ہیں، جبکہ عیسائیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الضالین قرار دیا ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی متعدد کتب میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں مسیح موعود کی آمد کی پیشگوئی ہے۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام کے انکار کی وجہ سے بعض بدقسمت مسلمان المغضوب علیہم یعنی یہود کے مثیل بن جائیں گے، کیونکہ یہود نے اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا بار بار انکار کیا تھا۔ اور پھر اس دور میں الضالین یعنی عیسائیت کا غلبہ ہوگا، اور یہی دراصل فتنہ دجال ہے۔ اس فتنے کو مٹانے کے لیے اللہ تعالی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمائے گا۔ اسی لیے اس دعا کو اتنی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ یہاں ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس موضوع پر اگر کوئی مزید پڑھنا چاہتا ہو تو تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے نام سے 8 جلدوں کا سیٹ موجود ہے۔
یہ تفسیر جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ الاسلام.org پر بھی موجود ہے۔ اس تفسیر کی پہلی جلد بڑی تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر روشنی ڈالتی ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی وحی کا ذکر بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے متقیوں کی چند نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جن میں پہلی نشانی یؤمنون بالغیب ہے، یعنی وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ پھر یقیمون الصلاۃ کی خوبی کا ذکر ہے، یعنی وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ تیسری نشانی مما رزقناہم ینفقون بیان ہوئی ہے، یعنی جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ ان متقیوں کو عطا فرماتا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا یؤمنون بما انزل الیک، یعنی متقی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا ما انزل من قبلک، اور جو وحی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے انبیاء پر نازل ہوئی تھی متقی اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اور چھٹی نشانی یہ بیان فرمائی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یعنی وہ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس چھٹی نشانی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ کے بارے میں فرماتے ہیں آج میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن شریف کی وحی اور اس سے پہلی وحی پر ایمان لانے کا ذکر تو قرآن کریم میں موجود ہے، ہماری وحی پر ایمان لانے کا ذکر کیوں نہیں؟ اسی امر پر توجہ کر رہا تھا، خدا تعالیٰ کی طرف سے بطور القاء کے یکا یک میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ آیہ کریمہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون میں تینوں وحیوں کا ذکر ہے۔ ما انزل الیک سے قرآن شریف کی وحی، اور ما انزل من قبلک سے انبیاء سابقین کی وحی، اور الآخرہ سے مراد مسیح موعود کی وحی ہے۔ آخرہ کے معنی ہیں پیچھے آنے والی۔ وہ پیچھے آنے والی کیا چیز ہے؟ سیاق کلام سے ظاہر ہے کہ یہاں پیچھے آنے والی چیز سے مراد وہ وحی ہے جو قرآن کریم کے بعد نازل ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے وحیوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، دوسری وہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل نازل ہوئی، اور تیسری وہ جو آپ کے بعد آنے والی تھی۔ اب دیکھیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ متقیوں کی چھٹی نشانی کا ایک مطلب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر ہونے والی وحی پر ایمان لانا بھی ہے۔ یہاں ہمارے ناظرین اس بات کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں کہ یہ وحی قرآن کریم کی صداقت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات کا ایک معجزہ ہوگی، نہ کہ اس کو منسوخ کرنے والی یا ان کی شان میں کسی قسم کی کچھ کمی کرنے والی۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ اللہ پاک اپنے نبیوں سے کثرت سے کلام کرتا ہے، اور یہ کلام خدا تعالیٰ کی اپنی ہستی کا ثبوت ہوتی ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے پر نازل ہونے والی وحی و الہام کو اپنی کتب میں کثرت کے ساتھ تحریر فرمایا ہے، جن میں براہین احمدیہ، حقیقت الوحی، تریاق القلوب، نزول المسیح اور دیگر کتب شامل ہیں۔ ان الہامات کو ایک کتابی شکل میں یکجا کر کے شائع بھی کیا جا چکا ہے، جو تذکرہ کے نام سے موسوم ہے۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ میں بھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کی پیشگوئی موجود ہے۔ یہاں مسیح موعود کی آمد کو دراصل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد ثانی قرار دیا گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یعنی وہی ہے جس نے امی لوگوں میں انہی میں سے ایک عظیم رسول مبعوث کیا، وہ ان پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جبکہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی کھلی گمراہی میں تھے، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی اسے مبعوث کیا ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ کامل غلبے والا اور حکمتوں والا خدا ہے۔ یہاں آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کے دو ترجمے کیے جا سکتے ہیں۔ پہلے ترجمے کے مطابق پچھلی آیت سے اس جملے کا ربط باندھا جائے تو ترکیب یوں ہوگی کہ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْآخَرِينَ، یعنی وہی اللہ ہے جس نے آخرین میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ ترجمہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے خلفائے کرام کے بیان فرمودہ تراجم القرآن میں موجود ہے۔ پس ذیلی طور پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا آنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی آنا قرار دیا گیا ہے۔ اس آیت کی روح سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چار کام کیے، یعنی یتلو علیہم آیاتہ، یعنی انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سنائیں، ویزکیہم، یعنی ان کا تزکیہ فرمایا، ویعلمہم الکتاب، انہیں کتاب سکھائی، والحکمہ تھا، اور انہیں حکمت کی تعلیم دی۔ تو یہ چاروں کام دور آخرین میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بروز اور ذل ہونے کے ناطے کیے ہیں۔ قرآن کریم عربی زبان میں نازل ہوا ہے اور صحابہ عربی دان تھے، وہ اس زبان سے خوب واقف تھے، لہٰذا طبعاً ان کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونا تھا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ ہوگی، اور وہ لوگ بھی صحابہ کے گروہ میں شامل ہوں گے۔ صحیح بخاری میں مذکور ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، من ہم یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 بار یہ سوال کیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے کندھے پر رکھا اور فرمایا، لو کان الایمان عند الثریا لنالہ رجل او رجال من ہؤلاء، یعنی اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے تو اہل فارس میں سے ایک شخص یا چند اشخاص اسے واپس زمین پر لے آئیں گے، گویا یہ دین اسلام کو زندہ کریں گے اور شریعت کی عظمت لوگوں کے دلوں میں قائم کریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فارسی النسل تھے۔ اس بات کی تصدیق خود اللہ تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے فرمائی ہے، جیسا کہ فرمایا، خذ التوحید التوحید یا ابناء الفارس، یعنی اے فارسی النسل توحید کو پکڑو، توحید کو پکڑو۔ آپ علیہ السلام نے اپنے خاندانی حالات تفصیل کے ساتھ اپنی متعدد کتب میں بیان فرمائے ہیں اور ثابت فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام اہل فارس میں سے تھے۔ اس مضمون پر اگر کسی نے مزید مطالعہ کرنا ہو تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کی تصنیف کتاب البریہ کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کتاب روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 میں ہے اور اس کے صفحہ نمبر 162 سے شروع ہونے والے حاشیہ پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے خاندانی حالات قلم بند فرمائے ہیں۔ ناظرین کرام، اہل فارس سے ایک شخص یا چند اشخاص کا ثریا ستارے سے ایمان کو واپس لانے کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اہل فارس سے جس شخص نے ایمان کو ثریا ستارے سے زمین پر لانا تھا،
اس کے مصداق تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہیں، جو کہ اہل فارس سے تھے، نہ کہ بانی جماعت احمدی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس حدیث کے مصداق حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہرگز نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ رحمہ اللہ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر میں 150 ہجری میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ یہ عرصہ اسلام کی پہلی صدی اور دوسری صدی کے نصف تک جاتا ہے۔ اس عرصے میں ایمان کس طرح ثریا ستارے پر پہنچ سکتا ہے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی پہلی 3 صدیوں کو بہترین صدیاں قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین صدی وہ ہے جس میں موجود ہوں، پھر وہ صدی جو اس کے بعد آئے گی، اور پھر وہ جو اس کے بعد آئے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ جس دور میں مسیح موعود علیہ السلام مبعوث ہوں، اس سے پہلے گمراہی کا ایک طویل دور گزر جائے، جس میں ایمان دنیا سے اٹھ کر ثریا ستارے پر جا پہنچیں، جیسا کہ حدیث میں ذکر ہے، خیر هذه الامتی اولها وآخرها، اولها فیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وآخرها فیہم عیسی بن مریم وبین ذلک فیج اعوج لیسوا منی ولست منہم۔ یعنی اس امت کا بہترین دور اس کا پہلا اور آخری دور ہے۔ اس کے اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اس کے آخری حصے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں۔ ان دونوں کے درمیان میں فیج اعوج کا تاریک گمراہ کن دور ہے۔ اس دور کے لوگوں کا مجھ سے کچھ بھی تعلق نہیں ہوگا، اور نہ میں ان سے کچھ نسبت رکھوں گا۔ اس حدیث میں آخری حصے کو اس لیے بہترین قرار دیا گیا ہے کیونکہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذل کی صورت میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے ہونا مقدر ہے۔ ناظرین کرام، قرآن کریم کے آخری پاروں میں کثرت کے ساتھ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے زمانے کی علامات کا ذکر ہے۔ ان پیشگوئیوں میں اس دور کی ترقی اور مختلف ایجادات کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ اسی طرح چاند سورج گرہن کی پیشگوئی اور دیگر پیشگوئیاں بھی بیان ہوئی ہیں۔ انہی پیشگوئیوں میں ایک پیشگوئی سورۃ البروج میں بھی مذکور ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالی عنہ اس سورت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں کہ اس سورت کی ابتدائی آیات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کی پیشگوئی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، یعنی اور قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ علم ہیئت کے اعتبار سے آسمان پر 12 برج ہیں، یعنی ستاروں کے 12 جھرمٹ ہیں۔ ایسا ہی روحانی طور پر اس امت میں 12 مجددین گزرے ہیں جو آسمان روحانیت پر ستاروں کی طرح لوگوں کی ہدایت کا باعث بنے ہیں، جیسا کہ حدیث میں مذکور ہے، ان اللہ یبعث لہذہ الامتی علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لہا دینہا، یعنی اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایسے لوگوں کو کھڑا کرتا رہے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 12 مجددین دراصل 12 برج ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ ان 12 مجددین کے بعد ایک وعدے کا دن ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا دن ہے، جیسا کہ فرمایا، وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک موعود دن کی بھی قسم کھاتا ہوں۔ موعود کا مطلب ہے کہ جس کا وعدہ دیا گیا ہو۔ حضرت مسلح موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ موعود دن تو کئی ہیں، جیسے قیامت کا دن بھی موعود ہے، پھر فتح مکہ کا دن بھی موعود تھا، جنگ بدر کا دن بھی موعود تھا، اور اس کا ایک مطلب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ بھی ہے جو 12 مجددین کے بعد آنا مقدر ہے، اور اس کا ثبوت اس کی اگلی آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ،
یعنی میں قسم کھاتا ہوں شاہد کی اور مشہود کی۔ شاہد کہتے ہیں گواہی دینے والے کو، اور مشہود کا مطلب ہے جس کی گواہی دی جائے۔ پس یہاں شاہد سے مراد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جنہوں نے مشہود یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے اور زندہ رسول ہونے کی گواہی دی۔ آپ علیہ السلام ایک جگہ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دیتے ہوئے فرماتے ہیں، ہم جب انصاف کی نظر سے دیکھتے ہیں تو تمام سلسلہ نبوت میں سے اعلیٰ درجے کا جوان مرد نبی اور زندہ نبی اور خدا کا اعلیٰ درجے کا پیارا نبی صرف ایک مرد کو جانتے ہیں، یعنی وہی نبیوں کا سردار، رسولوں کا فخر، تمام مرسلوں کا سرتاج، جس کا نام محمد مصطفیٰ و احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کے زیر سایہ 10 دن چلنے سے وہ روشنی ملتی ہے جو پہلے اس سے ہزاروں برس تک نہیں مل سکتی۔ ناظرین کرام، اس بات میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ملفوظات، آپ کی نظمیں، آپ کے افعال، آپ کے اعمال، الغرض آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گواہی دیتے ہوئے گزرا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو غیرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں تھی، اس کا اندازہ آپ کی ایک تحریر سے لگایا جا سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مخالفین نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بے شمار بہتان گھڑے ہیں اور اپنے اس دجل کے ذریعے ایک خلق کثیر کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے دل کو کسی چیز نے کبھی اتنا دکھ نہیں پہنچایا جتنا کہ ان لوگوں کے اس ہنسی ٹھٹا نے پہنچایا ہے جو وہ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کرتے رہتے ہیں۔ ان کے دل آزار تان و تشنینے جو وہ حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف کرتے ہیں، میرے دل کو سخت زخمی کر رکھا ہے۔ خدا کی قسم، اگر میری ساری اولاد اور اولاد کی اولاد اور میرے سارے دوست اور میرے سارے معاون و مددگار میری آنکھوں کے سامنے قتل کر دیے جائیں اور خود میرے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیے جائیں اور میری آنکھ کی پتلی نکال پھینکی جائے اور میں اپنی تمام مرادوں سے محروم کر دیا جاؤں اور اپنی تمام خوشیوں اور تمام آسائشوں کو کھو بیٹھوں، تو ان ساری باتوں کے مقابل پر بھی میرے لیے یہ صدمہ زیادہ بھاری ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسے ناپاک حملے کیے جائیں۔ پس اے میرے آسمانی آقا، تو ہم پر اپنی رحمت اور نصرت کی نظر فرما اور ہمیں اس ابتلاء عظیم سے نجات بخش۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے۔ آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کے چمن سے ہدایت کے پھول چن، کچھ کام آئے گی نا یہ خالی ادھیڑ بن۔